حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل چھونا قرآن پاک کو، اس کی تلاوت ہو، اس کے احکام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے اتنا آسان فرما دیا کہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ اگر سوال ذہن میں آتا ہے اب کہ کس چیز کے لیے آسان کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی مزید وضاحت فرمائی، فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو اس میں دھیان دے، ہے کوئی جو اس کو یاد کرے، اس کی نصیحت سے فائدہ اٹھائے، ہے کوئی جو اس میں غور و فکر کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہمارے لیے آسان فرمایا۔ لفظ قرآن قراءت سے نکلا ہے، قرأ یقرأ قراءۃ، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرأ مانے پڑھنا، قراءت مانے پڑھنا۔ تو قرآن پاک کو قرآن پاک اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کا مقابلہ قرآن پاک سے کیا جا سکتا ہو تلاوت کے حساب سے۔ یہ وہ قرآن پاک ہے کہ جس کو ہر زبان والے پڑھتے ہیں۔ تقریباً دنیا کی جو زبانیں ہیں ان میں 150 زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ میسر ہے۔ ہر زبان والے چاہے ان کو عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو، مگر اتنا تو ضرور آتا ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھ پاتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پڑھنے کی بھی فضیلت بیان فرمائی، اس کے پڑھانے کی بھی فضیلت بیان فرمائی، اس میں غور و فکر کرنے کی بھی فضیلت بیان فرمائی، اس پر عمل کرنے کی بھی فضیلت بیان فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ یعنی جو شخص الف لام میم کی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم میں 3 لاکھ سے زیادہ حروف ہیں، 3 لاکھ سے زیادہ حروف ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کو جو معمول بنا لے، روز مکمل روز قرآن پاک کی تلاوت کرے یہاں تک کہ اس کو تکمیل کرے، تو پھر اس کے لیے کتنی ساری نیکیاں جمع ہو جاتی ہوں گی۔ اور یہ صرف تلاوت کی بات ہے۔ اب آپ اس میں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، یعنی آپ جتنا اس کو اچھے طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اتنا ہی ثواب بڑھتا جائے گا۔ قرآن پاک کو تلاوت کرنے کے 3 طریقے ہیں، عام طور پر ذکر نہیں کیے جاتے، مگر سر دست عرض کرتا ہوں۔ جب ہمیں قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے، مدارس میں تجوید و قراءت کا کورس کرواتے ہیں تو اس میں ہمیں 3 طریقے پڑھاتے ہیں۔ پہلا طریقہ کہلاتا ہے ترتیل۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب
ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل کیا ہے؟ یعنی ہر حرف کو بالکل اتنی اچھی طرح واضح کر کے سکون سے آرام آرام سے ادا کرنا کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج، اس کی تمام صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کیا جائے۔ جو جہاں جہاں وقف ہونا چاہیے وہاں پر وقف کیا جائے، جہاں سے ابتدا کرنی ہے وہاں سے ابتدا کی جائے، اور جہاں سے اعادے کی ضرورت پڑے، لوٹانے کی ضرورت پڑے تو وہاں پر اس کو صحیح طریقے سے لوٹایا جائے۔ جب آپ بالکل ٹھہر ٹھہر کر، جس طرح محافل میں ہمارے ہاں ابتدا میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اس انداز کو ترتیل کہتے ہیں۔ اس انداز کو ترتیل کہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کی ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کا ہر حرف اپنے مخرج جہاں سے اس کے ادا ہونے کی جگہ ہے وہاں سے ادا کریں، اور اس کی جو صفات ہیں، جو خوبیاں ہیں حرف کی، کوئی حرف باریک پڑھا جاتا ہے، کوئی حرف پر تفخیم کے ساتھ موٹا پڑھا جاتا ہے، ضاد کی آواز موٹی نکلتی ہے، دال کی آواز باریک نکلتی ہے، کوئی حرف سختی سے پڑھا جاتا ہے، کوئی حرف نرمی سے پڑھا جاتا ہے، کسی کی آواز سانس کے ساتھ جاری رہتی ہے، کسی کی آواز سانس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، کوئی بہت زیادہ تفخیم اور پر پڑھے جاتے ہیں حروف۔ تو یہ تمام صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ جب آپ ادا کریں گے بالکل ٹھہر ٹھہر کر، تو اس انداز کو ترتیل کہتے ہیں۔ ایک دوسرا انداز ہے جس میں عام طور پر نمازوں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اس انداز کو تدویر کہتے ہیں۔ تدویر یعنی درمیانے انداز سے پڑھنا، نہ بہت تیز نہ بہت ہلکے، بلکہ درمیانے انداز سے پڑھنا۔ اور یہ انداز عموماً ہمارے ہاں نمازوں میں اختیار کیا جاتا ہے کہ نمازوں میں قرآن پاک کو تدویر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، درمیانے انداز سے پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک وہ انداز ہے کہ جو کہلاتا ہے حدر۔ حدر قرآن پاک کو اس طرح تیزی کے ساتھ تلاوت کرنا، اتنی جلدی پڑھنا کہ آپ ہر حرف کو اس کے مخرج سے، اس کی صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ، اور قرائے کرام نے مد متصل، مد منفصل، مد لازم اور جو دوسرے مد ہیں مدات، ان کی جو کم سے کم مقدار رکھی ہے ان کو ادا کریں، اور جو نون اور میم میں غنہ کیا جاتا ہے ان کی مقدار جو کم سے کم قرائے کرام نے رکھی ہے، اس مقدار میں اگر آپ تیز تیز قرآن پاک کی تلاوت کریں، حرف کو نہ چبائیں، حرف اپنے مخرج سے صحیح ادا ہو، اس کی صفات لازمہ بھی ادا ہو، عارضہ بھی ادا ہو، اور جو قرآن پاک کی خوبصورتی ہے اس میں بھی کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے مگر جلدی پڑھا جائے، تو اس انداز کو حدر کہتے ہیں۔ اس انداز کو حدر کہتے ہیں۔ اور ایک وہ انداز ہے جو کوئی ہمارے اندازے میں کوئی انداز نہیں ہے، جاہلوں کا انداز ہے، جو معروف نہیں ہے، مجہول ہے، لوگ غلط طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں، جاہلوں کا انداز، نہ حرف کا پتہ نہ حرف کی صفات کا معلوم، بس پڑھ لیں جیسے پڑھ لیں، لوگوں میں رائج ہے جو آج کل اس طرح پڑھنا بھی گناہ ہے، تو آپ کو پڑھ کے بھی سنا بھی نہیں سکتے کہ اس طرح لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی گناہ ہے اسے۔ تو حال یہ ہمارا کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر پاتے، بس جیسے تیسے قرآن پاک کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ طریقہ جو حدر کا طریقہ ہے، واقعی صحیح طریقہ، جس طریقے سے آپ تیز تیز قرآن پاک پڑھیں، ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج کے ساتھ، اس کی صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کریں، اور جہاں پر وقف کی جگہ ہے وہاں پر وقف کریں، جہاں اعادہ کرنا ہے، لوٹا کے پڑھنا ہے وہاں پر لوٹا کے پڑھیں، تو اس انداز کو حدر کہتے ہیں۔ عموماً یہ انداز قرائے کرام، حفاظ کرام، ائمہ کرام تراویح کے دوران اختیار کرتے ہیں، تراویح میں تیز تیز پڑھتے ہیں۔ مگر ہمارے ہاں معمول تراویح کا کیا ہو گیا؟ تراویح کا معمول ہی ہو گیا بس تو چل میں آیا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بس یہ دیکھتے ہیں جس تراویح ایسے ادا کرتے ہیں جیسے بس
ہماری ایک فارمیلٹی ہے، اسلام نے رکھ دیا، سنت موقدہ ہے، پڑھنی لازمی ہے تو پڑھنی ہوگی، ورنہ گناہگار ہو گئے تو جیسے تیسے پڑھ لو۔ اور جو پڑھا رہا ہے بیچارہ وہ بھی جو ہے نا لوگوں کے رویوں سے مرعوب ہو کر ان کے دباؤ میں آ کر جلدی 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 قرآن پاک کی تلاوت کر کے چلے جاتے ہیں، نہ حروف کی ادائیگی کا۔ آپ سے عرض کی ہے نا کہ قاریوں نے جو کم سے کم درجہ رکھا ہے وہ حدر کا ہے، حدر سے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے، حدر سے نیچے کوئی درجہ نہیں۔ حدر کس کو کہتے ہیں؟ کیا قواعد تجوید و قراءت کیا لحاظ کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور تجوید کا مطلب ہے ہر حرف کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کے مخرج سے ادائیگی والی جگہ سے اس طرح ادا کرے کہ اس کی جو خوبیاں ہیں، پر ہونا، باریک ہونا، نرمی سے ادا ہونا، سختی سے ادا ہونا، سانس کا جاری رہنا، سانس کا بند ہو جانا، یہ ساری چیزیں ادا ہو رہی ہوں ساتھ ساتھ، تو اس کو حدر کہتے ہیں۔ اس سے کم درجہ کوئی نہیں ہے، وہ مجہول طریقہ ہے، وہ جاہلوں کا انداز ہے، جس میں یعلمون تعلمون بھی نہیں سمجھ میں آتا آج کل، تو اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح تو درکنار، ایک رکعت بھی بڑی دور کی بات ہے، وہ اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ ہی صحیح پڑھ لے تو بڑی بات ہے، اتنی تیز پڑھتے ہیں۔ اور جو شروع ہوتے ہیں تو بس وہ لوگوں نے اپنا رویہ بنا رکھا ہے، 6 دن کی تراویح، 5 دن کی تراویح، 3 دن کی تراویح، 10 دن کی تراویح۔ یہ منع نہیں کر رہے، آپ پہلے 6 روزہ پڑھیں، 10 روزہ تراویح پڑھیں، 20 روزہ تراویح پڑھیں، اچھی بات ہے، 27 روزہ 29 روزہ پڑھیں، مگر کسی بھی روزہ پڑھیں آپ، بھلے ایک روزہ تراویح پڑھیں، پڑھنا آپ کو قرآن پاک بڑے انداز سے اس طرح پڑھیں جس طرح قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اب غور کریں، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائے، اس مجلس میں، اس محفل میں، اس تراویح میں تشریف لے آئیں، اس محفل میں تشریف لے آئیں، اور وہ جو قاری صاحب، وہ جو حافظ صاحب، وہ جو امام صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ یہ گمان کریں کہ آقا دو عالم جن پر قرآن نازل ہوا وہ بنفس نفیس جلوہ فرما ہے، قرآن پاک کی تلاوت سن رہے ہیں، اب اس کے پڑھنے کا انداز کیا ہوگا؟ پڑھے گا وہ شروع جیسے ہوتے ہیں آج کل کے، ایسے ہی پڑھے گا؟ تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہم چاہے کراچی میں ہوں یا مدینے میں ہوں، آقا ہر جگہ سنتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، ہم جہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ کہنا بھول گئے شاید، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آقا ہماری ہر بات کو سنتے ہیں، ہمارے ہر عمل کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس صلاحیتی طاقت دی ہے، اس میں تو میں مثال نہیں دینا چاہیے مگر سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے، کیا کریں سمجھ میں نہیں آتا، ویسے شیطانوں کی سمجھ میں نہیں آتا، شیطانوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہر چیز کو کیسے سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام افضل، اعلیٰ، بلند و بالا ہے، وہ ہمارے تصور سے باہر ہے، بالکل بلا تشبیہ و بلا تمثیل، صرف برسبیل تنزل، برسبیل مثال ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ جو آپ کے ذہن میں خیالات آتے ہیں نا، برے بھی اور اچھے بھی، تو آپ کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں اس سے شیطان واقف ہے کہ نہیں؟ شیطان کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اس کو پتہ ہے نا، پہلے سے پتہ ہے، جبھی تو آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ برا وسوسہ جب ڈالتا ہے جب اس کو پتہ ہے یہ جا رہا ہے نیک کام کرنے کے لیے، اس کو پتہ ہوتا ہے نیک کام کرنے جا رہا ہے تو وسوسہ ڈالتا ہے، جب اس کو معلوم ہے اللہ تو ہمارے نبی کو کیسے نہیں معلوم ہوگا؟ مثال دینے میں بڑی عجیب سی لگتی ہے، ایک طرف شیطان ہے مگر بتانا پڑتا، قرآن کریم میں ہے شیطان کے بارے میں کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور کہا کہ شیطان تمہیں ہر جگہ سے دیکھ رہے، تمہیں کہیں بھی چھپا نہیں سکتا، 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 تمہیں کہیں بھی چھپا نہیں
انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس جگہ سے بھی جہاں سے تم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ شیطان تو ہر وقت ہمیں دیکھتا رہے، شیطان کو ہمارے ہر عمل کا بھی معلوم ہو، شیطان نیک عمل کرنے میں روڑی بھی ڈالے، رکاوٹیں پیدا کرے، اس کو سب معلوم ہو۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری باتیں، ہماری نیتیں، ہمارے احوال معلوم نہ ہو، یہ کیا چیز ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس محفل میں جلوہ فرما ہو جائیں جہاں پر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، تو اب کیا ہم ویسے قرآن پاک پڑھیں گے جیسے لوگوں کے سامنے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ جب ہم عقیدہ و تصور یہ رکھیں کہ ہمارا ہر عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے، آپ ہر عمل کو جانتے ہیں، ہمارے ہر عمل سے واقف ہیں، ہماری نیتوں کو، خیالات کو جانتے ہیں۔ باقاعدہ طور پر قرآن پاک میں تفسیر میں لکھا ہے، شیخ عبدالمحدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ سورہ محمد کی آیت، اس کے تحت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے ایمان کے درجے کو جانتے ہیں، اس کے ہر عمل سے واقف ہیں، یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی ایمان کی ترقی میں کون کون سی چیزیں رکاوٹیں اور حائل ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خبر ہے۔ تو اب آپ غور فرمائیں کہ ہمارا نمازیں پڑھنا اور اس طرح تراویح میں قرآن پاک، قاری صاحب یہ بڑی دیر ہو گئی یار، 7 منٹ زیادہ لگے، گھڑی کا ٹائم تو ایسے گر رہے ہوتے ہیں، آج 1 گھنٹے 12 منٹ میں آپ نے تراویح پڑھی ہے، کل تو 1 گھنٹے 10 منٹ میں پڑھی، 2 منٹ زیادہ ہو گئے، میں نے خود سنے میں نے 2 منٹ زیادہ ہوئے، آج 5 منٹ زیادہ ہو گئے، آج 10 منٹ زیادہ ہو گئے۔ ارے بھائی 5 7 10 منٹ آتا ہی کتنا ہے مہینہ؟ صرف زیادہ سے زیادہ 30 دن کا ہوگا، 31 کا مہینہ ہوتا نہیں ہے، 30 دن کے بعد پھر آپ کا وہی معمول رہے گا، آپ صرف نماز پڑھیں اور چلے جائیں۔ 1 مہینہ رمضان کا آتا ہے، بخشوانے آتا ہے، وہ بھی ہم اس کو اس طرح ادا کر رہے ہوتے ہیں جیسے لوگ آج کل قرض ادا کرتے ہیں، قرض بھی ادا نہیں کر رہے لوگ تو آج کل، وہ بھی کھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ قرض کی بھی مثال دینا فضول ہو گئی، اب تو قرض کی بھی فکر نہیں ہوتی، فضول ہو گئے، فرض تو پھر بھی ادا کر رہے ہیں، قرض ادا نہیں کر رہے لوگ آج کل۔ اللہ اکبر۔ تو جناب قرآن پاک اچھا سننے کی، اچھا پڑھنے کی عادت ڈالیں، ایسے کہ پیچھے تراویح نہ پڑھیں جو قرآن غلط پڑھتا ہو، جو قرآن صحیح پڑھتا ہوگا اس کو صحیح پڑھنا آتا ہوگا، بتا رہا ہوں میں آپ کو، بہت سارے ایسے حافظ و قاری ہیں صحیح پڑھنا آتا ہے مگر پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، صحیح پڑھتے نہیں ہے، تراویح میں صحیح نہیں پڑھتے، اسپیڈ مارنی ہوتی ہے، تیز پڑھیں، بس تراویح 20 رکعت مکمل، دیکھا آپ نے سوشل میڈیا پر وہ جا رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، پھر سجدے میں جا رہے ہیں، پھر دوسرا سجدے میں، جلدی ایک دوڑ لگی ہوئی، معاذ اللہ۔ اسلام کا، قرآن کا، نماز کا، نماز تراویح کا مذاق بنایا ہوا، معاذ اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور یہ تراویح کی آپ ہر طرح سے وسوسے نکال دیں کہ 8 رکعتیں ہوتی ہیں بھائی، 20 رکعت تراویح پڑھیں۔ کتنے سارے شارحین حدیث نے یہ بیان کیا ہے کہ قیام رمضان جو ہے نا، حدیث شریف میں جو فرمایا کہ من صام رمضان وقامہ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے، اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ رمضان کے روزے ہو گئے، راتوں کا قیام کیا ہے؟ یہ راتوں کا قیام تراویح ہے بھائی، راتوں کا قیام تراویح ہے، کھڑے کھڑے سن رہے ہوتے قرآن پاک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح ثابت ہے، پورے ماہ رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی۔ ہاں آپ بولے جماعت کے ساتھ وہ 3 دن پڑھی، مگر تراویح چھوڑی تھوڑی آپ نے، ہم تو سمجھتے ہیں 3 روزہ 6 روزہ پڑھ کے ہم فارغ ہو گئے بس۔ تراویح 20 رکعتیں صحابہ کرام سے باقاعدہ طور پر ثابت ہیں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قرآن پاک پڑھنا، پورا مکمل پڑھنا کرنا ثابت ہے۔ آخری میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے پہلے جو آپ نے دور فرمایا جبریل امین سے قرآن پاک کا، تو وہ تو 2 بار قرآن پاک مکمل فرمایا رمضان میں آپ نے۔ قرآن سے محبت کرنی چاہیے، قرآن سے مطلب اتنی دوری ہے قرآن پاک سے کہ قرآن پاک ہمیں صحیح پڑھنا نہیں آتا، قرآن پاک ہمیں صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ کرے ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنا آ جائے۔ آپ کم سے کم
اتنا قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں کہ آپ جو نماز میں قرآن پاک پڑھتے ہیں اور جو نماز کے اوراد و وظائف ہیں وہ کم سے کم آپ وہ صحیح پڑھ سکیں، وہ صحیح پڑھ سکیں۔ میں ایک صاحب کو، میں چھوٹا تھا، بہت چھوٹا، 14 سال کا تھا، ابھی بھی چھوٹا ہی نا آپ لوگوں سے، 14 سال کا تھا۔ ایک صاحب نے پوری سورہ یاسین مجھے شناختی کارڈ کے دفتر میں سنائی، بھائی وہاں موجود تھے، میں وہاں تھا، شناختی کارڈ کے دفتر نازم کارڈ میں نا، بلاک جے کے پیچھے سورہ یاسین پوری سنا دی انہوں نے۔ اب میں دلی بول تو نہیں پایا، میں دل میں سوچ رہا تھا، پوری قرآن پاک کی سورہ یاسین شریف دل میں یاد کر لی انہوں نے، زبانی یاد کر لی، مگر مجال ہے کہ ایک لفظ بھی صحیح پڑھو۔ اتنا غلط پڑھ لیں، اتنا غلط پڑھ لیں، 2 مہینے 3 مہینے 1 مہینہ، چلو 15 دن 10 دن تو لگائے ہوں گے نا پڑھنے میں، یاد کرنے میں۔ قرآن پاک آپ بھلے سے روز ایک ہی آیت پڑھیں، مگر صحیح پڑھیں گے تو قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ ایک حرف پہ جو 10 نیکیاں ہیں نا، یہ صحیح پڑھنے پر ہیں، غلط پڑھنے پر نہیں۔ غلط پڑھنے پر گناہ ہے، گناہ تو گناہ، قرآن لعنت کرتا ہے اسے۔ حدیث شریف ہے، موطا امام مالک کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بعض قرآن پڑھنے والے ایسے کہ قرآن خود ان پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ، بعض قرآن پڑھنے والے ایسے قرآن ان پر خود لعنت کرتا ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیجیے قرآن پاک کا پڑھنے کی ہماری کیا کیفیت ہے، ہماری سننے کی کیا کیفیت ہے۔ آپ کہیں پر بھی تراویح پڑھیں، ادھر پڑھیں، کسی اور مسجد میں پڑھیں، نمبر 1 20 رکعت تراویح پڑھنی ہوگی آپ 8 پہ جائیے گا نہیں، کہیں پہ بھی پڑھیں، 8 نہیں ہے رکعت تراویح، 8 رکعت، جو 8 رکعت کے قائل ہیں نا وہ بھی پڑھاتے 20 ہیں، دیکھ لیں عرب شریف والے 8 کے قائل ہیں مگر پڑھاتے پتہ نہیں کیوں 20 ہیں۔ ان کا اپنا مذہب، بقول اپنے مذہب کے وہ 8 کے قائل ہیں مگر پڑھاتے 20 ہیں، اور ہے ہی 20 رکعت تراویح صحابہ کرام سے ثابت۔ اور جب بھی آپ قرآن شریف پڑھیں سنیں تراویح میں تو قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھیں۔ اللہ اکبر، کیا پیاری حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی طرف اتنی غور سے اپنی توجہ نہیں فرماتا کہ جس طرح جو قرآن پاک خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جاتا ہو اس کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتهم، قرآن کو عرب کے لب و لہجے اور ان کی آوازوں کے ساتھ پڑھو۔ فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ زینت دو۔ فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جس نے قرآن کو عمدگی کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں۔ قرآن پاک کو پڑھنے کا اپنا انداز ہے، آپ نے دیکھا قرآن پاک کے پڑھنے کی اثر انگیزی تھی کہ طفیل ابن دوسی جو تھا، طفیل بن عمر دوسی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اس نے سورہ یاسین سنی، سورہ یاسین سننے پر قرآن اس نے اسلام کو قبول کیا تھا، سورہ یاسین سننے پر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سن کر لوگ مشرف اسلام ہوئے۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت کی ایسی اثر انگیزی ہے کہ غیر مسلم یہ سنتا ہے تو اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو کر، قرآن پاک کی طرف مائل ہو کر اسلام کو قبول فرما لیتا ہے۔ حالت ہماری کیا ہے؟ اگر ہمارا کوئی قرآن پاک سننے آ جائے ہم کیسا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، آپ نے سنا وہ یسن القرآن والا جو پڑھتے تھے قاعدہ، سلام رزقا جربا عملا، اللہ اکبر، یہ پتہ نہیں ٹون کہاں سے لے کر آئی، یہ ویو والی لہجو موجوں والی پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اب قرآن پاک تو یہ سلام رضا کا تو اس طرح پڑھا تھا، وہ قرآن پاک کو بھی اسی طرح پڑھا، الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ اکبر۔ یہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے سننے میں؟ قرآن پاک خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اچھا پڑھنا چاہیے اور خوبصورت پڑھنا چاہیے، تجوید کے مطابق پڑھنا چاہیے۔ جس نے اب تک ایسا پڑھنا نہیں سیکھا تو اپنے گھر پہ قاری صاحب رکھیں، ان کو اچھی فیس دیں، 10 15 20 ہزار روپے دیں، ان کو بولیں 1 گھنٹہ پڑھائیں ہمیں۔ ہم جب انگلش لینگویج سیکھنے جاتے ہیں تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سیکھنے جاتے ہیں،
جب اپنا کام سیکھنے جاتے ہیں تو 8 گھنٹے دیتے ہیں. یہ رب کا قرآن ہے، رب کا کلام ہے، اس کے لیے نہ ہم پیسے خرچ کرتے ہیں نہ اپنا وقت خرچ کر سکتے ہیں. کیسے مسلمان ہیں؟ قاری صاحب کو گھر پہ بلائیں. میں قاری صاحب کی بھی آپ کو چاندی نہیں کر رہا ہوں سارے. وہ قاری کو دیکھ کے تعلیم کیا کریں. ہر نام کا قاری واقعی قاری نہیں ہوتا. نام قاری صاحب ہیں قہاری، قرآن پاک پڑھانا نہیں جانتے. طلب لوگ دیکھ، جب آپ کی زبان سیدھی کروانی ہوگی نا، محنت ہوگی. پتہ نہیں کتنی مرتبہ آپ کو پڑھائیں گے سا، تو جب جا کے آپ کا سا نکلے گا، جس کو لوگ سا بولتے ہیں، بغیر سیدھی کے نکلتا ہے. کتنی محنت کے بعد آپ کا جا کے آپ کے واقعی اسی حلق سے، وسط حلق سے ہا اور عین نکلتا ہے. جب آپ بڑی محنت کر کے آپ کر، تو وہ ہا نکلوائیں گے، آپ کا حلوہ نہیں نکلوائیں گے، صرف ہا نکلوائیں گے. پھر بڑی محنت سے آپ کا عین ہی لوگوں کا ادا نہیں ہوتا. اور جہاں ادا نہیں ہوگا تو وہاں پہ، جہاں ادا کرنا نہیں ہوتا وہاں پر بڑے مزے سے عین پڑھ لیتے لوگ. عین اس جگہ سے نکلوائیں گے، محنت ہوتی ہے. امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر، یہ قرات کی کتاب ہے، امام جزری نے اس میں بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا. فرمایا وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ إِلَّا رِيَاضَةٌ امْرِئٍ بِفَقِّهِ. تجوید کو حاصل کرنے میں اور تجوید کو چھوڑنے میں صرف یہ فرق ہے کہ انسان جب تجوید حاصل کرتا ہے تو اپنے جبڑے کے ساتھ محنت کرتا ہے. آپ کی زبان آپ کے تابع ہو جاتی ہے. آپ جہاں اس کو لگائیں گے وہاں سے یہ حرف کو ادا کرے گی. آپ کی زبان آپ کے تابع. آپ کو سا پڑھنا، آپ زبان سامنے والے 2 حروف پر، 2 دانتوں پر لگائیں گے، سا، زال اور وہ ادا کرنے کے لیے. جب آپ کو تا دال طا پڑھنا ہوگا، تا دال طا ادا کرنا ہوگا، تو پھر آپ زبان کی جڑ پہ، دانتوں کی جڑ پہ اپنی زبان کی نوک لگائیں گے. جب طا ادا کرنا ہوگا تو آپ زبان کا بغلی کنارہ اپنے 5 داڑوں پر لگائیں گے. 5 داڑ ہیں نا، دواحب، تواحن، نواجز. یہ 5 داڑوں کے 3 نام ہیں. دواحب، تواحن، نواجز. یہ سامنے کے 2 دانتوں کو کہتے ہیں ثنایا، برابر میں رباعی، پھر انیاب، پھر دواحب، پھر تواحن، پھر نواجز. یہ 16 دانت ہیں اوپر، 16 ہیں نیچے. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 32 دانتوں کے نام ہے باقاعدہ. ثنایا، رباعی، انیاب، دواحب، تواحن، نواجز. نواجز سب سے آخری والوں 2 دانتوں کو کہتے ہیں. تو یہ جب آپ کے جبڑے آپ کے قابو میں ہوگا نا، پھر آپ حروف صحیح ادا کریں گے. تو قرآن پاک کی تلاوت پر غور و فکر فرمائیں. صحیح قرآن پاک کی تلاوت سنیں. ایسے بھی ایپس اب آ چکی ہیں موبائل میں جو آپ کو صحیح پڑھنا سکھائیں گے. آپ کا سنیں گی، اس کے بعد آپ کو بولیں ہاں آپ نے صحیح پڑھا ہے، آگے چلیں. تو اگر آپ یہ موبائل کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، موبائل کا استعمال بغیر پیسوں کے، مگر وقت تو پھر بھی دینا پڑے گا. شیورٹی پھر بھی نہیں ہے کہ آپ صحیح پڑھ لیں یا نہیں پڑھ لیں. یا آپ کے سامنے کوئی فزیکلی کوئی ٹیوٹر فیس ٹو فیس ہوگا تو آپ کو بتا سکے گا زبان یہاں لگائیں، تو اس طرح یوں کر کے پھر آپ کا حرف صحیح ادا ہوگا. تھوڑی سی توجہ دیں. میں آپ کو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، ہمارے 95% مسلمان قرآن پاک کو غلط پڑھتے ہیں. بہت سنا ہے میں نے، بہت سنا ہے. میں اپنی اس بارے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، کتنا ہی کچھ بول دیں. بہت غلط قرآن پاک پڑھتے ہو بھائی آپ لوگ، بہت غلط قرآن پاک پڑھتے ہو. سبحانک اللہم، سبحان اللہ سے نہیں بولتے آپ لوگ. تو قرآن پاک تو صحیح پڑھنا بڑی دور کی بات ہے. بڑا ٹائم ہو گیا، اور ذہن آپ کا بنانا تھا قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں. وقت آپ کی عمر بھلے 70 سال ہو گئی، 80 سال ہو گئی، کوئی بات نہیں. قرآن پاک کو صحیح پڑھنا سیکھیں. اس صحیح پڑھنے کے سیکھنے کے دوران جو آپ کی نماز ہوگی وہ درست ہوں گی. اگر آپ نے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا نہیں سیکھا تو آپ کی ہر نماز جو آپ نے پڑھی ہے، آج تک کوئی نماز نہیں ہوئی، کوئی نماز نہیں ہوئی. لکھ کے رکھ لیں. فتویٰ لے لیں کسی سے بھی، جس نے قرآن پاک غلط پڑھا کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ کسی بھی مفتی سے فتویٰ لے لیں کہ آج تک کوئی نماز ہی نہیں ہوئی جس کو ہا نکالنا نہیں آتا، جس کو ضاد نکالنا نہیں آتا، جس کو وا نکالنا نہیں آتا، جس کو طا نکالنا نہیں آتا. صراط الذین پڑھتے ہیں آپ لوگ، صراط الذین. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں آپ لوگ، معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ کہاں سے نماز ہو جائے گی؟ نعبد تھوڑی ہے، نعبد ہے. ایاک نہیں ہے، ایاک. اور بھی کتنے سارے حروف ہیں جو ہم غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے واسطے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کو صحیح پڑھیں اور صحیح پڑھنے کی کوشش کریں. اور قرآن پاک پورا صحیح نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم جو نماز میں جتنا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، جتنے دیگر ذکر و اذکار و تسبیحات ہیں، کم سے کم ان کو تو صحیح کر لیں. اللہ تعالیٰ میں عمل